بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، ہم روز کوشش کرتے ہیں زندگی میں کہ کوئی ایسا اچھا کام کریں، کوئی ایسی نیکی کریں جس کے بعد جب ہم رات کو بستر پہ جا کے سوئیں، جو ہمارا ایک سپیس ہوتا ہے، روم کا سپیس، جو ہمارا سب سے فیوریٹ سپیس ہوتا ہے، جہاں پر ہم اپنا جو ہے نا آرام گاہ جسے کہتے ہیں، اور ہم وہاں پر جو اچھا جو برا ہمارے ساتھ ہوا ہو یا ہم نے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی کی ہو، تو وہاں پر ہر چیز کی جو ہے نا، اگر انسان اچھا ہے تو ندامت بھی ہوگی. اگر انسان چاہتا ہے کچھ اپنی زندگی میں چینجز لانا تو ایک بار وہ سوچتا بھی ہے. اگر اس نے عبادت کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، تو وہ ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی میں جب وہ بستر پہ لیٹے گا، سوئے گا، تو وہ ساری سچویشنز سے گزرے گا، جسے آپ کہتے ہیں کبھی کبھی خود سے کلامی کرنا، خود سے بات کرنا، اپنی اسپیس میں رہنا، کبھی اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کرنا، کبھی اپنے آپ کو بہادر بنانا، کبھی اپنے آپ کو بزدل بنا دینا، کبھی اپنے آپ کو کوسنا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وائی می اونلی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں نا اپنی زندگی سے جو ہے نا بڑا ناراض رہتے ہیں، خود سے بڑا ناراض رہتے ہیں، سڑے رہتے ہیں، اپنے آپ سے پریشان رہتے ہیں. دیکھیں، نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، ایسے ہی معاشرہ انہی چیزوں کا نام ہے. معاشرے میں جذبات جو ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کو انگیج کرتا ہے، میجر کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو. تو یہی انہی چیزوں کا نام ہے یہ رشتہ. یہ اگر انسان ان ساری چیزوں میں اگر ایک توازن پیدا کر لے، ایک بیلنس لے کر آ جائے، تو جو تعلق ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. اور اگر تعلق انسانوں سے تو میں کہوں گی کہ ہوتا ہی ہے ہر ایک کا. اگر آپ کا یہ تعلق آپ کا کتابوں سے ہو جائے تو آپ یہ سوچیں کہ کیسی وہ شخصیات ہوں گی جن کو آپ پڑھیں گے یا جن کے ساتھ آپ کا جو تعلق بن جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ آدھی سے زیادہ سنور جائے گی، انسان کی زندگی بن جائے گی. بڑی کام کی بات کرنے جا رہی ہوں میں آج. انسان کی جو ذہنی سوچ ہے ناظرین وہ بدل جاتی ہے. انسان کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے نا، وہ اپنا مقصد جان جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو اپنی شخصیت کا جو اعتراف ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ ہے کیا، اس کی ویلیو کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، وہ اس دنیا میں آیا کیوں تھا، اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. اشرف المخلوقات اگر نام دیا جا رہا ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ ساری چیزوں کے اوپر آج یہ بھی بتاؤں کہ جیسے ہم بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مر تو جاتے ہیں مگر عظیم لوگ ہوتے ہیں. موت ان کی جو عظمت ہے نا اس میں اضافہ کر دیتی ہے مرنے کے بعد. وہ پھر کبھی مرتے نہیں ہیں. ان کی جو دار فانی سے آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چلے گئے. ان کا جو علم ہے نا ناظرین، وہ ہر جگہ کونے کونے کوچہ پایا، اور ہر ذہن میں ہر دل میں ان کا علم ہی علم ہوتا ہے. اور ایسی شخصیت جناب واصف علی واصف صاحب کی میں بات کروں تو صوفی بزرگ، شاعر، استاد، مصنف، ناظرین کیا کیا تھے واصف علی واصف. کئی کتابوں کے منصف، قطرہ قطرہ ملزم، کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گمنام ادیب، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچے ناظرین، پھر گفتگو کیسے بھول سکتے ہیں. اور پھر جناب اگر ان کی باتیں ہم کرتے جائیں نا تو کمال قسم کی بات ہے کہ اگر کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان کو چھیڑ دیں محفل لوٹ لیں. ان کے کلام میں ناظرین ایک ایسی تاثیر تھی، اس لیے تھی کیونکہ صداقت تھی، سچائی تھی. صداقت سے یاد آیا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں جھوٹا آدمی اگر کلام الہی بھی بیان کرے نا ناظرین اثر نہیں ہوگا. صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی زبان ہی صداقت ہے. اوئے ہائے ہائے کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچے صرف ان کے لفظوں کو چن کے بول رہی ہوں
تو پرسنالٹی کا نکھار ہی بدل گیا. واصف علی واصف صاحب جو بڑے سے بڑا خیال ہے نا وہ سادے انداز میں ایسے بیان کر دیتے تھے, کمال کی بات ہے. تو آج ہمارے ساتھ, ہماری ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ ان کے جو عرس ہے, ویسے پہلے میں بتا دوں کہ جو ان کے عرس ہے اس کی تقریبات بھی ابھی جاری ہیں اور ان کے مزار پہ بھی لوگ بہت جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ان کے صاحبزادے واصف علی واصف صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتے رہتے ہیں, مگر آج خاص کیونکہ ٹاپک ناظرین جو ہے وہ واصف علی واصف صاحب کی باتیں, ان کے کلام, ان کی چیزیں, اس کے اوپر بات کریں گے. ان کے مکالمے. صاحبزادہ کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاشف محمود صاحب جو کہ ان کے بیٹے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں جب لفظ سنتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ ایسے چوڑا ہوتا جاتا ہے اور آپ کی اسمائل اور آپ کی خوشیاں جو ہے نا بکھرنا شروع ہوتی ہیں. کیا بات ہے, یو سو لکی. آپ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب تو ہمیں ان کی چھایا لگتے ہیں. جزاک اللہ. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک میں بتاؤں ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین صاحب. ان کی میں بہت بڑی فین ہوں, ان کو خفیہ فین بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ان کو بھی میں کہوں گی کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے واصف علی واصف صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پہچانا, انہوں نے اپنی سوچ میں اتارا. واصف صاحب کے جو یہ فرما بردار ہیں اپنی شخصیت میں, ان کی آپ دیکھ سکیں گے نمایاں ہوں گے. تو ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم ویری لکی کہ آپ نے ہمیں مدعو یہاں پہ ٹائم دیا, آپ مدعو ہیں, بہت شکریہ جی. کبھی شکریہ بلانے کا. اور جتنا آپ کے چہرے پہ میں نے ٹی وی پہ نور دیکھا تھا, آج آپ کو سامنے دیکھ کے بھی میں آپ کو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا اور ساتھ نورانی چہرہ, پرسنالٹی آل اوور, جیسے آپ بولتے ہیں آپ کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ جاتی ہے. سب اللہ کا کرم ہے جی الحمدللہ, اور ان کی نگاہ ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملنے سے پہلے اور ان سے ملنے کے بعد سب کچھ بدل گیا. جب بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ہائے تو وہ نگاہ جو ہے نا وہی ساری بات ہے جی الحمدللہ. ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمیٰ خان. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے لیے بھی میں کیا بولوں کہ بہت سی میں ان کے کلام جو ہے وہ سن چکی ہوں, بڑے خوبصورت. آج کلام واصف ہمیں پڑھ کے سنائیں گی اور واصف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ بھی اس میں ہم آپ کو شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت کیا شکریہ. کہیں گی شروع میں؟ جزاک اللہ. جیسا کہ آپ صاحبزادہ کاشف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ والد صاحب کے متعلق جب آپ سنتے ہوں گے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا, لیکن کاشف بھائی جب آپ سنتے ہوں گے تو کیا اپنے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری نہیں محسوس ہوتی؟ جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, نسبت جتنی مضبوط ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اتنا ہی پھر آپ جو ہے نا وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے. واہ. اور وہ چیزیں جس طرح آپ سوسائٹی کے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں دونوں حضرات, میں سمجھتی ہوں یہ بھی قابل تحسین ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کاشف صاحب آپ سے شروع کروں گی. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ روحانیت جو ہے وہ نوجوان نسل میں کیوں ضروری ہے, اور واصف علی واصف صاحب کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ سرکار واصف صاحب کی جو ہے نا اصل جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ نوجوان ہی تھے, اس دور میں بھی آج بھی. یہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو بزرگی ملتی ہے, بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے, تو کئی چیزیں ویسے ہی اتر جاتی ہیں. صحت کام کرنا چھوڑ گئی تو کئی جذبات بھی کام کرنا چھوڑ گئے, کئی حالات چھوڑ گئے, کئی واقعات چھوڑ گئے. لیکن جب نوجوانی ہوتی ہے اور پیسے ہوتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی خاص نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس نگہداشت کا کام واصف صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے نوجوانوں کے لیے, کہ جس ٹائم پر وہ یلغار ہوتی ہے نا پیسے کی, شہرت کی اور خواتین کی, اور سارے معاملات جب بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, وہاں پر ان کو یہ ایک مائنڈ سیٹ دینا کہ یہ پورے سینیریو کو عارضی سمجھنا ہے. ہم نے یہاں سے کہیں جانا ہے, ہم نے رہنا نہیں ہے یہاں پر, اور جتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے کہیں پہ جا کے. یہ ایک چھوٹا سا فیتھ جو ہے نا جی, وہ نوجوان نسل کے اگر آگے آ جائے تو ان کے ہر عمل کے بیچ میں ان کی اصلاح خود سے ہو جائے گی. واہ. اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں,
اور ماحول ایسا ہے آفس میں کہ سبھی رشوت لیتے ہیں. ہاں تو ایک بندہ اگر کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے یہاں 20 سال کام کیا, میں نے رشوت نہیں لی, میں نوجوانی میں آیا تھا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, واہ لیکن میں نے رشوت نہیں لی, وہ سمجھیں اس ڈپارٹمنٹ کا وہ ولی اللہ ہے واہ کہ موقع ہے اور موقع چھوڑ دینا. ارے واہ مجھے سرکار ویسے صاحب کے فکرہ یاد آ گیا, آپ نے کہا کہ یا اللہ ہم کوئی بہت عبادات کرنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن جہاں گناہ کا موقع ہے نا ہم نے بچا لیا, واہ ہم نے گناہ نہیں کیا, اور تیری رحمت کے سائے میں جو ہے نا ہم نے گناہ نہیں کیا, واہ تو نے بچا لیا کیا ہمیں, اور یہی بہت بڑی بات ہوتی کیا ہے. ڈاکٹر وسیم آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واصف علی واصف صاحب کو جب آپ نے نہیں پڑھا تھا, اس سے پہلے کے وسیم میں اور اب کے وسیم میں کیا فرق آیا, کیا چینجز آئے جب آپ نے واصف علی واصف صاحب کو اپنے اندر محسوس کیا؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا یہ ولی کون ہوتا ہے, یہ فقیر کون ہوتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو سانپوں میں سے زہر نہیں نکالتے, تو اللہ کا ولی بھی یہی کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو موجود شر ہے نا اس کو کم کر دیتا ہے اور خیر بڑھا دیتا ہے. تو ہر انسان کے اندر غصہ ہے, جھگڑا ہے, وہ جو ان کو سننے سے پہلے تھا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جانا, انگزائٹی میں آ جانا, چڑچڑاپن, لیکن جب ان کو سنا تو یہی پتہ چلا کہ ہماری پریشانیاں, ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے. آپ نے نوجوان نسل کی بات کی تو میں یہی بولوں گا, کچھ نہیں کرنا, ایک اچھا استاد ڈھونڈنا, بے استادہ نہیں رہنا. سورہ کہف کی واضح آیت ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے, تو رہبر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے. تو استاد ڈھونڈے, باقی کام ہو جائے گا. سر کتنی بڑی بات بولی ہے, کیا بولی. مجھے بھی ایک بات بتائیں, آج کے دور میں ڈاکٹر وسیم صاحب استاد تو نہیں مل رہا. اچھا آج کا استاد سوال میں اسکول کے زمانے سے بات کروں گی, آج کے ماڈرن زمانے کو بھی ڈسکس کروں گی. آج کے زمانے میں جب اسکول کے ٹیچر سے بھی بچہ اگر پوچھ لیتا ہے کوئی سوال, کوئی ہٹ کے سوال یا کسی چیپٹر پہ, کسی کہانی پہ, تو ٹیچر یہی کہتی ہے بیٹا یہ سلیبس میں نہیں آئے گا, یا اپنی زندگی کے حساب سے کسی بچی کے حساب سے, بچے کے حساب سے پوچھ لے, ٹیچر کہتی ہے بیٹا واٹ از دس, یہ آپ کے سبجیکٹ میں نہیں ہے, یہ سلیبس میں نہیں آئے گا. تو پھر بچہ کیسے استاد ڈھونڈے؟ نہ اس کو اسکول مل رہا ہے, نہ اس کو گھر میں اپنے ماں باپ کی شکل میں مل رہا ہے. ماں باپ تو لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, باپ کمانے کی صورت میں دنیا سے لڑ رہا ہے, جا رہا ہے, ٹھوکریں کھا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, ماں اپنی چیزوں میں مصروف ہے, سارا دن سوشل میڈیا. تو استاد نہ تو اس کو گھر میں کسی سے مل رہا ہے, نہ استاد جہاں اسکول بھیجا. اس کا جواب بڑا ڈیٹیل میں آپ سے چاہیے مجھے, پھر میں آگے چلوں گی, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین, آج ہم واصف علی واصف صاحب کی باتیں جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم میں سے شاید کوئی ایسی رہنمائی حاصل کر سکے جو نیکی کے راستے پہ چل جائے. اچھا جی, ہم ڈاکٹر وسیم صاحب سے پوچھے تھے کہ آج کے دور میں استاد حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو آج کے جو ڈیجیٹل دور ہے, ٹھیک ہے, AI کا دور ہے, اب اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ تو استاد بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بچے کو سوال سمجھ آتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے, یا پھر گھر میں بھی آپ کو جو ہے نا اس طرح کا کوئی استاد نہیں ملتا, پیرنٹس بھی ویسے استاد نہیں رہے. تو کیا کہیں گے آج کے دور کے حساب سے؟ یہ سوال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا چکا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم خود سچے ہو جاؤ, سچا خود تمہارے پاس آ جائے گا. when the student is ready teacher will appear. یہ پورا جتنے بھی عظیم کام ہیں نا وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. جب تک وہ بچہ اپنے اس پروسیس سے گزرے گا نہیں, تھوڑا اس کو رگڑا لگے گا نہیں, تھوڑی انگزائٹی ڈپریشن میں جائے گا نہیں, تب تک وہ بات بنے گی نہیں, وہ ان کی جو ہے روح تک وہ بات جائے گی نہیں. تو یہی ہے کہ پورا یہ پروسیس ہے. اور یہ جو سرکار کا حضرت کا فکر ہے نا کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. میں آج کل بچوں میں دیکھ رہا ہوں انگزائٹی, ڈپریشن, تو وہ سارے سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. تو جو جتنا پر امید ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے. تو ہوپ اپنی پوری رکھنی ہے. اچھا, جن لوگوں کو استاد نہیں ملتا ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا کہیں گے آپ, جن کو ساری زندگی کو اچھا استاد ڈھونڈنے والے کو جھوٹا پیر مل جاتا ہے تو آپ تلاش تو سچی رکھے نا, ٹھیک ہے نا, تو ملنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. وہ جو ہے نا تلاش سچی ہونی چاہیے, تلاش سچی ہونی چاہیے. کیا بات کی, آپ کیا کہیں گی؟ اور ساتھ میں آپ سے کلام بھی کوئی سنوں گی. واصف علی واصف, تلاش سچی ہونی چاہیے. اسی سے وہ مجھے آپ کا جملہ جو واصف صاحب کا آپ نے کوٹ کیا کہ جو صدق ہے نا وہ سچے کے منہ سے ہی نکلتا ہے. تو وہ بات وہی ہے کہ اللہ کریم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, اس وقت تک ہمیں صدق اور صادق کا جو فرق ہے وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. اور جب تک فرق پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک ہم جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس میں جا بھی نہیں سکتے اور ہمیں سچا استاد مل بھی نہیں سکتا. بات بالکل ٹھیک کہی آپ نے جی. اور سرکار نے فرمایا تھا کہ
تمہارا سچا ہونا ضروری ہے. اور بلکہ کہتے تھے اگر تمہارا شوق زندہ ہے تو اللہ کرے تمہیں استاد نہ ملے. اللہ اکبر. اگر تمہارا شوق زندہ ہے تو اللہ کرے تمہیں استاد نہ ملے. ہاں شوق خود بہت بڑا استاد ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ بات تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سلمیٰ جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ واصف صاحب کے کلاموں میں سے انتخاب کر کے پڑھنا یہ بھی ایک بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے کہ آپ چوز کرنے میں آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے. ہر کلام ہی آپ کو اتنا خوبصورت اور پیارا تو لگتا ہے. میں کہوں اگر نعت شریف سے شروع کر دیں. بالکل نعت شریف واصف سے. صاحب کی ابتدا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی ہوگی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. در مصطفیٰ پہ سوال ہے, در مجتبی پہ سوال ہے, در والضحیٰ پہ سوال ہے کہ جو شمع بزم خیال ہے. تو ہی کائنات کا راز ہے, تیرا عشق عین نماز ہے. مجھے تیری ذات پہ ناز ہے, تو ورائے مثل و مثال ہے خدا کا نور خدا نما, تو ہے من تیرے واسطے سے خدا ملا, تو خدا کا حسن و جمال ہے, تو خدا کا حسن و جمال ہے. من رانی کا مدعا چہرہ, من رانی کا مدعا چہرہ, صورت حق کا آئینہ چہرہ. مصطفیٰ آنکھ ہو, مصطفیٰ آنکھ ہو, خدا صورت ہو, خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہو, خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. سبحان اللہ. اور مرنے والے کی آخری خواہش مرنے والے کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ,
میرے آقا مجھے دکھا چہرہ ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی سلمیٰ جی ماشاء اللہ بڑا پیارا لگا. میں آپ کو بتاؤں ایسے بالکل کچھ سینسیشن سی ہاتھوں میں ہے نا, ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. بہت آپ نے خوبصورتی سے یہ پڑھی ہے نعت شریف ماشاء اللہ سے. اچھا آگے چلتے ہیں. واصف علی واسط صاحب ناظرین محنت کے لیے کیا کہتے تھے سنیے گا ذرا. بڑی پیاری ان کے اقوال ہیں جو میں تھوڑا پروگرام میں شیئر بھی کروں گی. محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار تکلیف ہے. مطلب یہ اقوال نوجوان نسل جو ہے ان کے لیے انہوں نے کہا. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی مگر اس بریک کے بعد کاشف صاحب بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے. ویلکم بیک. میں دوبارہ سے محنت کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. یہاں پہ کاشف صاحب کو مدعو کروں گی. میں نے 2-3 دن پہلے بھی اسی بات کو اٹھایا تھا کہ ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں, موسٹلی آسٹریلیا ہو گیا اور ایسے کچھ ممالک ہو گئے, وہاں پر جو مائیں ہیں وہ جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے نا اپنے بچے سے اپنے ہی کمرے کا رینٹ لیتی ہیں تاکہ اس کے اندر محنت کرنے کی عادت ہو, مشقت کرے, باہر کی دنیا سے لڑے, جا کے اس کو کمانے کا پتہ ہو, لوگوں سے بات چیت کا پتہ ہو, ٹھیک ہے, کانفیڈنس لیول ہو. مگر ہماری یہاں کی جو پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ موسٹلی یہ کرتی ہیں کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے, بلکہ مستنڈا ہو جاتا ہے, 35 سال کا ہو جاتا ہے, 40 سال کا بھی ہو جاتا ہے, اور وہ بیٹھا رہتا ہے, 12 بجے سو کے اٹھتا ہے, اس کو دیسی گھی کے پراٹھے کھلا رہی ہوتی, ساگ بنا کے کھلا رہی ہوتی, انڈے تل رہی ہوتی ہیں, اس کو بیٹی کمرے میں پہنچائی جا رہی ہوتی ہے, وہ ساری رات لڑکیوں سے فونوں پہ لگا ہوتا ہے, چیٹ کر رہا ہوتا ہے, یا پھر PUBG کھیل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا پھر دوست یاروں میں گھوم. اور اس کے بعد اگر اس کی بھی شادی کرا دیتے ہیں تو بیوی بھی اس کو آ کے پراٹھے کھلا رہی ہوتی ہے. پیمپرنگ والا سین. محنت کہاں سے سکھا رہے ہیں ہم بچے کو یہاں پہ. تو یہ جو اتنی خوبصورت بات جو چھوٹے سے لفظ میں واصف صاحب نے کہہ دی کہ محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار تکلیف ہے, تو پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سرکار واصف صاحب کا ایک فکر ہے کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا. احساس مر چکا ہوا ہے لوگوں میں, اور یہ جو بغیر شوق کے محنت جو ہے یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہے کام کرنے کو, اور اگر آپ سے وہ کروایا جائے گا تو پھر آپ بہت مشکل لگے گا آپ کو. لیکن وہی کام اگر شوق سے کروایا جائے, جیسے مجھے یاد ہے میں کرکٹ کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا, صبح فجر سے لے کر تو رات کے فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ تک میں کھیل سکتا تھا, تو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی. تو ناپسند والا ہو تو بازار سے دہی لانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. واہ واہ, بات تو صحیح ہے. تو یہ اولاد کو جو ہے نا جی زندگی کی بہت ساری چیزوں سے ہم بچاتے ہیں. جو مشکل وقت ہم نے دیکھے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اولاد کو وہ وقت نہ دکھائیں کم از کم. سر آج کے دور میں تو ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں نا کہ آپ نے بائی کیسے کرنا ہے, ہم اس کو یہ تو سکھا ہی نہیں رہے ہاؤ ٹو سیل تھنگس. تو پھر اس کے اندر محنت کرنے کی عادت کیسے ہوگی؟ آج کا دور دیکھ لیں آپ, چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پہ لڑکوں نے ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, باس برانڈ کی شرٹ یہاں چھپا ہوا ہے باس, ٹھیک ہے, برانڈڈ انہوں نے چیزیں لینی ہیں, ان کو مہنگی سے مہنگی چیزیں وہ چاہیے کہ جو مطلب ایک ایج میں جا کے بندہ اپنی محنت کی کمائی پہ چلو وہ برانڈ پہن بھی لے تو اچھا لگے, ٹھیک ہے, ارمانی گوچی کی ان کو چیزیں چاہیے, رولکس کی ان کو واچز چاہیے. تو مجھے بتائیں آج کے دور میں جو لڑکا محنت ہی نہیں کر رہا, اس کی خواہشات اتنی بڑی اتنی چیزیں ہیں, وہ اپنی چیزوں کو کیسے پورا کرے گا؟ اور دیکھیں وہ سب کہا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے نا بہت زیادہ پیسہ نہ چھوڑ کے جانا, بہت زیادہ. اچھا, کیونکہ اگر اولاد بری نکلی تو جتنا پیسہ پڑا ہے سب ختم.
اور اگر اولاد اچھی ہے ہاں تو پیسہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آہا وہ خود ہی کما لیں گے. خود ہی کما لیں گے. یہ جو اب ان کی نرشمنٹ ہے نا, یہ باپ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکم ہے والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش اور تربیت کا اہتمام کرو. یہ والدین کے لیے حکم ہے. واہ. اب یہ ہم پرورش جو کر رہے ہیں اس میں تربیت کیسے شامل ہوگی؟ ہاں اگر پیرنٹس خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو اپنی اولاد کو کیسے تربیت یافتہ کرے گی؟ مطلب ایک چین چل رہی ہے, اس چین میں کہیں پر کوئی کسی پہ مہربانی ہو جائے تو وہ شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے, کوئی اچھا گرو مل جائے, کوئی استاد مل جائے. یہی میں آپ سے کہتا تھا کہ شوق جو ہے نا جی, وہ خود ایک بڑا مرشد ہوتا ہے. اور استاد بھی اپنے شاگرد میں نا شوق پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے گھوڑے کو ہم تالاب تک تو لے کے آ سکتے ہیں, پانی نہیں پلا سکتے, پانی وہ خود پیے گا, خود پیے گا. خود پیے گا. والد صاحب کا ایک شعر ہے کہ پنجابی کا, کہ شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے. شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومن دور ہنیرے, جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے. شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے, واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے. واہ واہ کیا بات تو یہ شوق والے لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ لوگوں میں بھی شوق پیدا کرتے ہیں. کیا بات ہے. ایک تو آپ پھر شوق والی چیز پھر ہمیں صحبت سے بھی ملنی ہے اس کا مطلب, کیونکہ ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو خراب تو کرتے ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں لا کے ان کو ایسے مہیا کرتے ہیں, ان کی عادتیں خراب کرتے ہیں. پھر جو میں نے دیکھا بیویاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں, یہ برانڈ بچے کی لانا ہے, باس کی جیکٹ لانا ہے, یہ اس کے جوتے لانے ہیں گوچی کے. یہ کر کر کے اس کو عادت ڈال دیتے کہ تجھے گھر بیٹھ کے تیرا باپ سب کچھ دے گا, تو انہیں نکما ہی رہنا, تو انہیں آگے کچھ نہیں کرنا. پیمپرنگ کر کر کے اس کی صلاحیتوں کو, اس کی اسکلس کو ہم مار رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہم اس معاشرے میں ابھی بچے کی پرورش کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی نا میری کال کنسلٹیشن تھی, یو کے میں ہوتے ہیں وہ صاحب, تو پاکستان میں بڑے ویل سیٹلڈ تھے اور جو مانگا پیرنٹس نے لا کے دے دیا, اور شدید انگزائٹی ڈپریشن میں تھے, لائف کا کوئی پرپز نہیں تھا. اب یو کے میں وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں, اوکے, لیکن ان کی انگزائٹی ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ اب میں سارا دن بزی رہتا ہوں, مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد پتہ چل رہا ہے. وہ کیا زندگی تھی کہ سارا دن بیٹھے رہو, بیٹھ کے کھاتے رہو, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. پرپس فل لائف ہونی چاہیے, چاہے پرپس چھوٹا ہے چاہے پرپس بڑا ہے, اپنا وہ پرپس دریافت کرنا ہے. با مقصد زندگی کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا. یہ جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا, کہ گاجر مولی کی طرح آئے ہیں اور گاجر مولی کی طرح کٹ کے چلے جائیں گے, کچھ بڑا نہیں کریں گے, تو ان کو پھر انگزائٹی ڈپریشن ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ پیرنٹس کو بھی یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر کام کریں, اور ان میں دیکھیں کہ کوئی اگر اچھا شوق ہے تو اس کو نرش کریں, ان کو انکریج کریں. اس دن ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے 5 بیٹے ہیں, 5 کو میں ڈاکٹر بناؤں گا. اب یہ بہت خطرناک فکر ہے کہ ان سے چھوٹے بچوں سے پوچھے بغیر, کیونکہ موروثی ڈاکٹری چل رہی ہے, تو اب وہ ان 5 پہ وہ اپنا یہ جو ڈاکٹر بنانے کا جو ان کا ہے نا خواہش, وہ تھوپیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے 5 کو ہی ڈاکٹر بنانا ہے. تو یہاں پہ آدھے سے زیادہ پیرنٹس تو اپنے بچوں کی خواہشات کو خود ہی مار دیتے ہیں, اور پھر بعد میں گلہ کرتے رہتے ہیں اپنی چیزوں کو مسلط کر کے. اچھا, پرورش کے اوپر کیونکہ ہم بات کریں, آپ بھی والد صاحب ہیں, آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے بیٹا اور بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا, تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ پرورش میں کون سی ایسی چیزیں ہیں امپورٹنٹ جس میں ہم لیک کر جاتے ہیں پیرنٹس, جو بہت ضروری ہیں پھر آگے چلتے ہیں؟ اس دن ایک صاحب ہے, کہتے ہیں میرا بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ کہتے میں بھی نہیں کرتا. میں کہا یہی سارا مسئلہ ہے. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ گھر میں ڈسپلن کو نہیں, محبت کو نافذ کرنا. اچھا, تو یہ محبت کے ساتھ چلیں گے اور کر کے دکھائیں گے. نماز پڑھانی ہے تو پڑھ کے دکھانی, سچ بولنا منہ سے سکھانا ہے تو سچ بول کے سکھانا. یہ بولنے والی بات ہے ہی نہیں, کرنے والے کام ہے. اسلام ایک بات نہیں ہے جو بول دی جائے, ایک کام ہے جو کرنا ہے. کیا بات ہے. تو یہ جب کرنے والے ہم بن جائیں گے, قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. خود نہیں کرتے. یہاں پہ کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں, پہلے خود تو میرے والد صاحب مجھے نا چھوٹی عمر میں ایک بزرگ کے پاس لے گئے. ان کو بھی بڑا نا اس طرح سے لوگوں سے ملنے کا اور بڑا ان کا شوق ہوتا تھا, مصروف ہوتے تھے. جہاں بھی موقع ملے تو انہوں نے مجھے آگے کر کے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے آنکھ اٹھا کے میرے والد صاحب کو دیکھا کہ آپ اپنی چال ٹھیک رکھیں, یہ ٹھیک رہے گا. میرے والد صاحب رونا شروع ہو گئے. اس وقت میں چھوٹا تھا, میں نے کہا ہوا کیا؟ میں کہا بزرگ بڑی بات کر گئے. کیا بات. اسی بات کے ساتھ بریک لیتے ہیں, پھر دوبارہ جوائن کریں گے. کیا خوبصورت مہمان, کیا خوبصورت گفتگو, اور جس پرسنالٹی کو ہم یہاں پہ چھیڑ رہے ہیں, جن کی بات کر رہے ہیں, کیا بات ہے ان کی. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम आज वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बातें जो हैं यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत सी रहनुमाई जो है मुझे लगता है देखने वालों को आज हासिल होगी। हम सब यहाँ पर मिलके जो है इसी बात की कोशिश करते हैं कि कोई चाहे मुझ समेत हम कोई ऐसी नेकी सीख लें, कुछ कर लें या कोई ऐसा अमल कर लें जिसमें हम जो है ना कुछ हम अपनी राह बदल दें, हम अपनी जो वो कहते हैं ना साइड चेंज कर ली हमने, तो हम शायद बदल जाए, हमारे दिल बदल जाए। अच्छा, मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बात कर रही थी, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसी जो है पोइट्री अगर आप हमारे साथ उनकी कोई शेयर करें। बिल्कुल, अभी मैं काशिफ भाई से यही डिस्कस कर रही थी कि कलाम बड़ा मुनफरिद है उनका, जो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अलिफ से उन्होंने उसको स्टार्ट किया है। मैं वो इंशाल्लाह पेश करूंगी और फिर काशिफ भाई थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है, क्योंकि कलाम ये इस तरह का है कि इसके ऊपर जब तक जब तक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ना किया जाए समझ आना ज़रा। तो आप चाह रही है कि आप एक एक अशार बोलें और मैं कंप्लीट पढ़ूंगी। अच्छा, कंप्लीट पढ़ना, ठीक है। यानी कंप्लीट तो काफ़ी लंबा है, 3 जो पहले बंद हैं वो मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अलिफ दी रम्ज़ अनोखी, अक़लां नाल ना मिलदा, अक़लां वाला मर्द बेचारा, ना महरम मंजिल दा, अल्लाह नेड़े हुंदा ए जद, सजदा होवे दिल दा, वासफ यार अल्लाह नू लभना कम नहीं आकिल दा, बेबाज़ार विकांदा यूसुफ, आपे मालक घर दा, वेखन वाले वेख ना सकदे, यूसुफ दिल बरदा, याद ज़ुलेखा मिस्र ले आई, ते आया डिगदा मरदा, वासफ यार मैं उस दे सदके जो बरदे दा बरदा, पे परदेसी कद तक रहना, आखिर देस
सधाना ऐ दुनिया दे दिन चार दा मेला अज आवे कल जाना बाबल दा घर रेत दा कोठा तेरा दूर ठिकाना वासफ यार। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वासिफ अली वासिफ साहब को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बातें जो हैं वो हम छेड़ रहे हैं। मैं काशिफ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों की जो परवरिश है, जिसमें अभी इन्होंने भी हिस्सा दिया, डॉक्टर वसीम साहब बता रहे थे कि कहाँ पर हम लैक रह जाते हैं, कहाँ पर हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। मगर अब बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आज के दौर में, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का भी शिकार है, मगर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों में। इससे किस तरह से वो बच सकते हैं, कैसे? असल में ना ये दो अदवार है, बच्चा और वालिदैन। वह सब कहा करते थे कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझते। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, हम नहीं समझते। अब ये दो मुख्तलिफ अदवार हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ना ऐसे करीब करने की ज़रूरत होती है। मेरी छोटी बहन ऑस्ट्रेलिया में जो होती आई भी थी अभी शो में, तो उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से हमारी नरिशमेंट हुई थी तो मैं बच्चों को वहाँ पे उस तरह से परवरिश करी, तो इतना मुझे बच्चों ने टफ टाइम दिया कि जिसकी हद कोई नहीं। कहती फिर मैंने लर्न किया उस पूरे एटमॉस्फेयर को और मैं बच्चों के करीब गई फिर। यानी कि आप देखें कि अब जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो दोस्त उसके कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया उसके साथ कर रहा है, अगर हम उसके साथ लिंक नहीं है तो हमें पता ही नहीं होगा कि बच्चे के ऊपर क्या असरात चल रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ग्रो भी करना है और हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी है। अब ये जेनजीज हैं सारे, है ना जी, तो ये जेनजीज को जब तक आप उसकी नेचर को नहीं समझेंगे आप उससे डिस्कशन भी नहीं कर सकते। सरकार भाई साहब का ना एक ये बड़ा कमाल होता था कि आप लोगों के मिजाज को समझ के उस तरह से बात समझाते थे। वाह, क्या बात। असल बात ही है कि आपको जब समझ आए कि इसका मिजाज ही है, तो मिजाज किसी को करवा के कर देना, किसी को बात समझा के कर देना, कई इशारे से भी समझ जाते हैं। लेकिन पहले आप बड़े हैं, जिम्मेदारी आप पर है कि आपका विजन खुला हुआ है, आपने अपना स्टबननेस नहीं लेके आनी, ग्रो करना है आपने अपने आप को वक्त के साथ साथ, ताकि आप बच्चों की लैंग्वेज में यूं कह लें कि कैंडी पुरानी देनी है, रैपर नया देना है। अच्छी बात कही है। अच्छा, ये जो मनफी असरात हैं आजकल के नौजवान नस्ल को अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया देखने की वजह से, उस पर बैठे रहने की वजह से, तो ये जो सोशल मीडिया की जो दोस्तियां हैं, जो मोहब्बतें हैं, ये बड़ा बर्बाद कर रही हैं आजकल के नौजवान को, लड़की हो या लड़का। इसके बारे में क्या कहेंगे? हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि जो गुमराह न हुए उनको राह पे आने की लज्जत का अंदाज़ा कैसे होगा। हर बंदे का अपना एक प्रोसेस होता है। बाज़ औक़ात इबादत इतनी मकबूल नहीं होती जितनी निदामत, गिल्ट जो है वो अल्लाह की निगाह में मकबूल हो जाता है। वाह। तो बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। इनको ढूंढने दे, तलाश करने दे, खुशियाँ नहीं मिलनी। वाह। सुकून मिलेगा तो सिर्फ अल्लाह की ज़िक्र में मिलेगा। वाह। और हज़रत का ये जो एक फ़िक्रा है ना, अगर इसको हम पूरी लाइफ पे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, जिस तरफ से भी देखें कि जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद ना होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद ना होना, तो ये एक बहुत, अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेना, उस दिन कुरान पाक की एक आयत थी कि वो लोग जो खुले रास्ते पर थे, हमने सिरात मुस्तकीम को ना बड़ा एक तंग सा रास्ता समझ लिया, हालांकि वो बड़ा खुला है, हर बंदा अपनी अपनी लेन में चल रहा है और उधर ज़्यादा रश भी नहीं है। अच्छा। और उसके ऑपोजिट जो ये जो गलत रास्ते वाले हैं, रश ही रश है, शोर ही शोर है। आप देखें ना कि सोशल मीडिया ने जो ये किया है पिछले कुछ सालों में, चीज़ें कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से मिले, उनसे पूछें कि सुकून है, बोलेंगे नहीं है। तो सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में, उन बातों पे जिनका हुक्म हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो इनको पूरे प्रोसेस से गुजरने दें, लौट के वापस आएंगे। सर, फिर आप ये कह रहे हैं कि अभी हम तंगी ना करें, उनके ऊपर सख्ती ना Discussions करें, हाथ ना उठाएं, बच्चे को गाली ना दें, बच्चे को गुस्सा ना करें, बड़ा प्यारा शेर है, कैद ना करें। हज़रत का बड़ा प्यारा शेर है कि सदियों की मुसाफत में भी तय हो नहीं सकते जो फासले होते हैं निगाहों में ज़रा से। तो ये जो आपस में जो निगाहों में जो पेरेंट्स का और बच्चों का जो फासला आ जाता है ना,
اور پھر بچہ پیرنٹس کو چھوڑ کے باہر سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی پریشانی ہوئی ہے نا تو اس کو اتنا کانفیڈنس دے کہ وہ آ کے آپ سے بات کرے, اس کے اچھے دوست بنے. وہ بڑا پیارا حضرت کا فکر ہے کہ ان کو تعلیم جدید دیں اور دین پرانا دیں اور کر کے دکھائیں. مجھے بات بہت پسند ہے ان کی, جب مجھے انہوں نے کوٹ کیا مجھے ہمیشہ بہت پیاری لگی. تاکہ وہ بچے جو ہے نا وہ گھبرائیں نہ. ابھی جیسے ایک مثال میرے پاس تو آتے رہتے ہیں پیشنٹس آتے ہیں, سوات سے بچہ آیا, اس کو سویئر انگزائٹی. اب انگزائٹی نہ نظر آنے والی بیماری ہے, سمٹمز وہ دکھا نہیں سکتا, صرف محسوس کر سکتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں جب بھی کہتا تو آس پاس جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم ڈرامے کر رہے ہو, تم پہ اتنا خرچہ کیا ہے, تم آگے سے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو, ڈرامے باز, اس طرح کی باتیں نا. کہتے ہیں میرا ایک کزن تھا, وہ اوپر سے گرا, اس کا سر پھٹ گیا. تو سارے اس کے پاس آئے, اس کو ہسپتال لے کے گئے, اس کی پٹیاں کی, اور کتنا 1 مہینہ اس کا نا خدمت کرتے رہے. تو کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ میرا بھی سر پھاڑ دے تاکہ میری اذیت ان کو نظر آ جائے. تو یہ جو اکثر جو بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دکھا نہیں پا رہے ہوتے, تو ان کے ساتھ بیٹھیں, پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے, اور کھل کے ان کو جج نہ کریں. اور جب وہ کانفیڈنس گین کر لیں گے دوبارہ سے نا آپ بچے کا, تو پھر معاملات حل ہونا ڈاکٹر شروع ہو وسیم جائیں. مجھے یہاں پہ بھی بات تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے کہ آج کل کے بچوں میں جو انزائٹی والا سسٹم ہے یہ کیوں اتنا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی موبائل کے لیے ریڈی نہیں تھا. ہم جب بچپن میں سگریٹ پیتے تھے, ڈر کے پیتے تھے, چھپ کے پیتے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ غلط ہے. یہ موبائل جو آگے ہے نا, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے. ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, کہتے ہیں میرے پاس میرے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں. تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کیونکہ آپ شاور میں نا موبائل نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہو, یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہاں اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ یوز کریں تو اٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اب آپ دیکھ لیں کہ میں کچھ عرصہ پہلے بیمار ہوا تو سارا دن بستر پہ, تو میں جو ہے نا ڈوم اسکرولنگ کرنا شروع کیا. جب میں نے ٹائم دیکھا تو 4 گھنٹے گزر چکے تھے, اور تب میں نے ریلیٹ کیا کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اس لیے بھی انزائٹی کا بہت زیادہ, تو اس لیے کہ اس کا 1 یا 2 گھنٹہ رکھیں. اچھا, فرسٹریشن پہ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو پلیز پھر آگے چلتے ہیں. آئیڈل ٹائم نہیں ہے نا. جو لوگ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں 4-5 مہینے 6 مہینے, جب واپس آتے ہیں سارے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں. ایک ان کو جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں واک کرنے کا, مشقت کرنے کا موقع ملتا ہے. دوسرا ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے, اور نیچر سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. ہم نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. تو بچوں کو انکریج کریں ایکسرسائز, اسپورٹس کی طرف. چھوٹے چھوٹے پرپسز. سر ہمیں پرندے بڑے پسند ہیں, تو ہم پرندوں کو کیا کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اس کو قید کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ کوئی درخت لگائیں اپنے گھر کے صحن میں, یا باہر کوئی ایک اچھا سا درخت لگائیں, وہاں پر دانہ ڈالیں, وہاں پانی رکھیں, پرندے بھی وہیں آئیں گے, آپ خود بھی وہاں بیٹھیں گھاس کے پاس, ایک نیچر کے قریب, آپ کی صحت بھی اچھی, بچے بھی ذرا نیچر کے قریب ہوں گے. ہم خود بھی تو ہٹ گئے. ہمارے گھر کے جو اگر دیکھا جائے گھروں کے ماحول کیا ہے آج کل کے, لوگوں نے سوشلائزنگ کرنی ہے, لوگوں نے GT کرنی ہے, لوگوں نے پارٹیز کرنی ہے. باپ ادھر بوتلیں کھول کے تو ہے وہ پارٹیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے ایک انیکسی میں یا کسی لابی میں, اور ماں جو ہے وہ کچن میں جو ہے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے یا پھر تیار ہو رہی ہوتی ہیں, موسٹلی اس سوشل سرکل کا حصہ بننے کے لیے. بچے کمرے میں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے لیپ ٹاپوں میں, گیموں میں, ایک گیم زون بنایا ہوتا ہے گھر میں, انزائٹی کا شکار ہو. ہم نے بھی تو یہ سارے ماحول غلط چیزیں جو ہے ہم بچوں کو کر کے دکھا رہے ہیں. ہمارے گھر کے تو ماحول بدل گئے ہیں. یہ جو ہم ٹرینڈنگ ماحول پہ جا رہے ہیں, یہ جو سوشلائزنگ کرتے ہیں ہم لوگ, یہ کیا ہے سوشلائزنگ ہماری؟ یہ پارٹیز, کنیکشنز, یہ کس طریقے کی اپنی چیزیں ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. جی ہاں, ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیں, آپ تھوڑا پریشان ہوئے سن کے, مجھے پتہ ہے آپ ایسی باتیں سنتے ہمیشہ پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ یار, اور فکر و زور میں جاتے ہیں, مطلب آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. جی ہاں, میں اصل میں یہ سب کچھ دیکھتا بھی ہوں نا جی, تو میں واقعی اس سے میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ کچھ ریبیلیس میں ہم بھی تھے اپنے بچپن میں. ہر بوائے جو ہے نا جی وہ اپنے جوانی کے دور میں اپنے والدین سے کچھ تھوڑا بہت نا اختلاف رکھتا ہے, کیونکہ لڑکوں نے بھاگنا ہوتا ہے باہر, گھر سے باہر بھاگتے ہیں, اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں بھی وہی شوق تھا, اور ہمارے اوپر پابندی ہوتی تھی کہ جب تک سرکار بھائی صاحب کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا دوست کون سا ہے جس کے پاس جا رہا ہے, وہ کیسا لڑکا ہے, تب تک مجھے اجازت ہی نہیں ملتی تھی جانے کے لیے. تو میرے نام پر کئی دوست اپنے گھر سے پھٹ کے آ جاتے تھے میرے پاس اور چلے کہیں اور جاتے. تو لیکن یہ دیکھیں نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا جی, وہ واقعی اب اتنا سڑک پہ چلنے والا راہگیر مسافر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے.
ہم پہلے واک کرنے آرام سے نکل جاتے تھے, اب ڈرتے ہیں سڑکوں کے اوپر واک کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے کیا گا ہو ایک دم جائے سے گا. ہمارے مگر پاس. سر کیا ہم دیکھیں, ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسے گھروں میں بھی آنا ہے جن کے باپ بھی پارٹیاں کرتے ہیں اور ان کے بیٹے بھی یہی کریں گے. یہ جو شیشہ پلیس بنائے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں, بیٹھکوں میں, یہ جو لڑکے کہتے ہیں ہم باپا I'm going for the شیشہ, اس لیے کہ آپ نے نا وہ محفل ختم کر دی ہے. مجھے یاد ہے میرے دادا حضور جو ہے نا وہ ہر شام کو عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھتے تھے صحن میں اپنے. اچھا. اور میری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ عصر سے پہلے میں نے تروکا لگانا ہے پورے صحن میں, پانی کا چھڑکاؤ جس کو کہتے ہیں, چھڑکاؤ کرتا تھا. اور وہ سوندھی جو خوشبو آتی ہے مٹی کی, کچا فرش, بڑا پیارا, بہت اچھی لگتی ہے. تو میں نے پھر اس کے بعد بابا جی کے لیے حکا بنانا. اچھا. حکا گڑ والا نہیں, اور 2-3 چرپائیاں وہیں پہ. اچھا وہ بابا جی اور ان کے قریب کے جو دوست تھے اسی ایج کے, تو وہ سارے آ کے بیٹھتے تھے. نظام دین کا شو چلا کرتا تھا ریڈیو پہ, وہ لگا دینا اور کچھ بیٹھ کے باتیں کرنی. اچھا وہ اب میرے دادا حضور اتنے بڑے عمر میں اتنا فاصلہ, لیکن وہ بٹھاتے تھے پاس میں بچوں کو کہ بیٹھو آؤ, اور ان کو کہانیاں سنانی, باتیں بتانی, ہنسنا کھیلنا, ایسے جیسے یہی ہے اچھی سی لائف جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے جی. جب ہم خود وہ توجہ نہیں کر رہے, ہم خود وہ پلیس نہیں بنا رہے, ہم اپنے بچوں کو اپنا فرینڈ نہیں بنا رہے, گھر میں داخل ہوتے ہی اگر اولاد چھپنا شروع ہو جائے کہ ابا جی آ گئے ہیں گھر میں, تو کیسے ان کے ساتھ دوستی پیدا ہوگی. کیا بات ہے. تو آج کے دور میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کریں کاشف صاحب, تھوڑا ایلیبریٹ کریں. ان کو ٹائم دیں, سب سے پہلے ان کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کی نیڈ کیا ہے. سرکار بھائی صاحب نا ہمیں کہتے تھے کہ ڈرامہ دیکھو, حالانکہ ہمارا صرف کارٹون سے گزارا بھی ہو سکتا تھا, یا بچوں کے جو پروگرام ہوتے تھے, پی ٹی وی تھا اکیلا بیچارہ اس وقت تو لیکن وہ جو 8 سے 9 کا ہوتا تھا نا ڈرامہ, وہ ہم لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے, کھانا بھی ساتھ ہی لگانا, ڈرامہ دیکھنا. میرا کوئی کنسرن بھی نہیں ہوتا تھا کہ ڈرامہ کیا ہے کیا نہیں, سارے دیکھ رہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے, جب تم اسکول جاؤ گے نا تو کہیں تم آؤٹ ڈیٹڈ نہ فیل ہو جاؤ, اپ ڈیٹ رہو, تاکہ پتہ ہو کہ سارے اگر ڈرامہ دیکھ کے کوئی ڈسکس کریں تو تم ہونک بن کے نہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا بات کر رہے ہو بھیا. اسی لیے تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے, ہم تو اپنے بچے کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے, 1 گھنٹے کا کارٹون کا ٹائم ہے بس, اس کے علاوہ تو ہم اپنے بچے کو کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اپڈیٹڈ نہیں ہے بچہ, اپڈیٹڈ نہیں ہے بچے, اور وہ سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی ڈپریشن کا پلٹ شکار دیا ہو آج جائے آپ نے, بات کی سوچ بالکل مجھے لگتا ہے نظریہ بدل دیا. اب کوئی نہیں کہے گا آج کے بعد یہ فلم, یہ ڈرامے, یہ جھوٹ, یہ سچ جو بھی ہے یہ نہیں کریں گے. نہیں, آپ ان کو ویژن دیں نا جی, ویژن نہیں دے رہے ہیں, ویژن دیں اور اپڈیٹڈ رکھیں, اپڈیٹڈ رکھیں, اچھے برے کی تمیز بتا کے. بس یہ اب دیکھیں مالک نہیں ہے اولاد کے, اولاد اللہ کی ہے, واہ, آپ پرورش کرنے والے ہیں, ارے واہ, اس کے حاکم نہ بنیں. کیا بات ہے سلما جی, کیا بات کہی. اللہ کے حوالے سے ان کی خدمت کریں کہ ان کی اچھی پرورش ہو. واہ واہ. اور آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اولاد کو لوگ اس لیے پالتے ہیں کہ شاید بڑھاپے کا سہارا بنے گا, اور پتہ نہیں کس نے رہنا ہے, کس نے جانا ہے, کیا پلان بنا رہے ہو, اور جو اللہ آج آپ کا پالنے والا بڑھاپے میں بھی آپ کو پال لے گا, کیوں ٹینشن لے رہے ہیں کس بات کی. کیا بات ہے, کیا حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان ہی نہیں لایا. تو ہم یہاں بھی کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں, پھر لوٹ کے چلے جائیں گے. خالق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, قادر اللہ ہے, عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, زندگی موت اللہ کے پاس ہے, رزق ہمارا اللہ کے پاس ہے. ہم کس چیز کی ٹینشن لیں؟ مجھے ساحر لودھی صاحب جو اینکر ہیں, ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے تھوڑے دن پہلے ان کے ایک انٹرویو میں ایک لائن سنی, کسی کو انٹرویو دے رہے تھے وہ, اور انہوں نے کہا میں نے آج تک جو ہے نا گھر نہیں خریدا, پراپرٹی بائی نہیں کی, میں صرف رینٹل گھر پہ رہتا ہوں, جو میرا اصل گھر ہے وہ میری قبر ہے, جانا ادھر ہی ہے. بڑی مجھے بات ویسے اچھی لگی. اصل پڑوسی تو وہی ہیں ہمارے, جو نہیں بدلیں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم واصف علی واصف صاحب کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, ان کی باتیں, ان کے کلام. ابھی ایک کلام میں آپ سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ذرا واصف علی واصف صاحب کا لکھا ہوا کوئی خوبصورت. میں نعرہ مستانہ, واہ, میں شوخی رندانہ, میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں تشنہ کہاں جاؤں,
मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मैं एक क़यामत हूँ, मैं अश्क नदामत हूँ, मैं गोहर यकदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं शम्मे फरोज़ा हूँ, मैं आतिश लर्ज़ा हूँ, मैं शम्मे फरोज़ा हूँ, मैं आतिश लर्ज़ा हूँ, मैं सोज़िश हिजरा हूँ, मैं मंजिल परवाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं हुस्न मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं हुस्न मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं जलवाए जानाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में दीवाना, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। वाह जी, बहुत खूब सलमा जी, बड़ा ही अच्छा पढ़ा भी आपने, बहुत अच्छा, क्या बात है। अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ काशिफ साहब, पता है क्या जी, मोहब्बत। अल्लाह अकबर। वासिफ अली वासिफ साहब क्या कहते हैं मोहब्बत के बारे में? आप कहते आज के हैं दौर कि में मोहब्बत की शदीद ज़रूरत है सबको, बहुत शदीद, और सच्ची मोहब्बत। बिल्कुल शदीद। क्या कहते हैं? सब कहते थे कि ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है, वाह और ये बड़ी बीमारियों का इलाज है। वाह, कहते ना, गमे इश्क गर ना होता, गमे रोज़गार होता। अरे वाह वाह वाह, बड़ी बात है, बड़ा खूब है। तो वो एक मोहब्बत जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी, एक मोहब्बत, एक मोहब्बत, हाँ, अगर वो इंसान से मोहब्बत, कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत जो है ना, वो भी इंसानों में से गुज़रती है। अल्लाह की मोहब्बत इंसानों में से गुजरते हुए अल्लाह तक पहुंचती है, और जब अल्लाह से पहुंचती है वो फिर इंसानों में भेज देता है कि जाओ इनकी खिदमत करो। अच्छा, गमे रोज़गार की बात आप कर रहे थे, हाँ तो गमे रोज़गार ने तो इंसान की भी मोहब्बत छीन ली है, हाँ जी, इस पे क्या कहेंगे? वाकई जी, ये फेथ की कमी है। मैं ये बताऊँ आपको, हमारे ज़िम्मे सिर्फ कोशिश है, हमने कोशिश करनी है। मुझे सरकार वैसा साहब कहा करते थे कि तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ कोशिश है, रिजल्ट का नाम अल्लाह मियाँ रख लो। प्यारा है, प्यारा है, वेरी नाइस, क्या बात है। कि जो कर रहे हो तुम्हारे ज़िम्मे, काम करना, कोशिश करनी, ठीक, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है। वाह, वो कबूल कर ले तो उसकी मर्जी, हाँ, ना कबूल करे तो भी उसकी मर्जी। तुमने दोनों सूरतों में उसका शुक्रगुजार रहना है, शुक्रगुजार है, वाह, क्योंकि ये गम और खुशी एक ही मालिक की दो तहरीरें हैं। तुम एक तहरीर से खुश हो जाते हो, एक से नाराज हो जाते हो। अगर मालिक से मोहब्बत तुम्हारी बन जाए तो उसी की तमाम तहरीरें तुम्हें खूबसूरत लगेंगी। जैसे अगर मालिक से मोहब्बत हो जाए तो उसकी बनाई हुई हर मखलूक, जो हर चेहरा है वो नज़र आएगा। वो कहते हैं क्या है वो,
जब से सुना जब है से यार सुना है लिबासे यार। बशर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। नज़र में कि यार अल्लाह से फिर जब मोहब्बत हो जाए ना क्या आपकी, बात है। तो मोहब्बत तो ना इंसान की मादर शिकम से शुरू हो जाती है। बच्चे की मोहब्बत जो माँ के दिल में पैदा होती है वो बच्चे के आने से पहले से शुरू हो जाती है। वाह, यानी कि ये भी एक नज़ूली कैफियत है जिसको आप कहें। तो जब हम कहते हैं ना कि ये मोहब्बत हमें माशियात से हो गई या मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हो गई, तो ये टेम्परेरी हैं, छोटी छोटी सी हैं, इन्फेचुएशंस हैं जिसको कह लें। थोड़ा सा आपको लगाव पैदा होता है, इसमें राहत नहीं है ज़्यादा। अच्छा एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं। बड़ी मोहब्बत से आपने गाड़ी ली है, 4 साल बाद कहेंगे "ओ, पुरानी हो गई, बेचते हो यार, इतनी मोहब्बत से ली थी, तुम्हें तो उसको संभाल के नहीं लेनी है। तो नहीं, इन चीज़ों में वो मोहब्बत सर कभी मैं नहीं पैदा होगी। नौजवानों की मोहब्बत के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि जैसे मुझे लगता है आजकल के दौर में जैसे लत लग जाती है ना किसी की, जैसे लत लग जाना, या कोई जैसे किसी को कोई बुरी आदत है, किसी नशे की वो आदत है ना, वो छुड़ाई मुश्किल से जाती है। किसी को झूठ बोलने की आदत है, वो आदत मुश्किल से छुड़ाई जाती है। किसी भी किस्म की लत, हैबिट हो जाना, आदत हो तो किसी लड़की को या किसी लड़के को किसी से अगर मोहब्बत हो गई है तो वो उसको लत समझते हैं कि ये चीज़ नहीं छुट रही तो उसका मतलब है कि ये मोहब्बत है। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन ये, बट आप क्या कहेंगे कि मोहब्बत की असल डेफिनेशन क्या है, वज़न क्या है? वो हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि महबूब का सबसे बड़ा तोहफ़ा जुदाई होता है। पहले अल्लाह ना किसी एक इंसान को आपके सामने नुमाया कर देता है ताकि आपको मोहब्बत का एहसास हो। वो एक बंदा ना इतने लोगों में नुमाया हो जाता है, यानी कि ख़तरे की अकेला घंटी एक, बज जाती है। एक बंदा, वो बड़ा जॉन एलिया का शेर है ना कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो इसी तरह से वो प्रोसेस चलता है, फिर वो आपको छोड़ के जाता है, फिर वो जुदाई आपको अल्लाह की तरफ लेके जाती है और अल्लाह आपसे सरगोशी कर रहा होता है कि अब बता मेरा तेरे अलावा कौन है। बल्कि हज़रत तो कहते हैं कि हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करो जिससे तुम्हारी आंख को आंसू दिए। ये आंसू तुम्हें बारगाह इलाही में ले गए, क्योंकि इन आंसुओं की ख़रीदार रहमत परवरदिगार है। तो हर बात में ना मुस्बत पहलू ढूंढना ये बड़ा ज़रूरी है। हम ना उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो हम ना गिले करने लगते हैं। हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि मखलूक का गिला खालिक से नहीं करना, खालिक का गिला मखलूक से नहीं करना। अच्छा, वो प्रोसेस के मुश्किल वक्त जो है ना आपको बड़ा कुछ सिखाने के लिए आता है। ये जो मुश्किल वक्त होता है ये हमारी आजमाइश भी होता है, हमारा इनाम भी होता है। अच्छा, तो इसके ज़रिए अल्लाह हमारा कुव्वत बर्दाश्त हमारी बढ़ा रहा होता है, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते। मगर हम मुश्किल वक्त में तो परेशान हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। कोई राह बताने वाला नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। वही जो आपकी बात थी उस्ताद कोई नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत ना जिद नहीं है, जैसे हासिल करना, ज़बरदस्ती। जी हाँ, ये जिद नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक जगह आपने फरमाया कि जहाँ चांद होता है वहाँ चांदनी नहीं होती, जहाँ चांदनी होती है वहाँ चांद नहीं होता। चांद महबूब है और महबूब की याद चांदनी है। तो जब आप महबूब को याद कर रहे हैं जिस टाइम के ऊपर, महबूब वहाँ नहीं है, तो वो याद ही उसकी बड़ा ख़जाना बन जाती है एक दौर के अंदर आके। तो मोहब्बत तो ऐसी होती है कि जैसे सरकार भाई साहब ने फरमाया था ना कि इश्क मजाज और इश्क हकीकी में क्या फ़र्क है। तो आपने कहा इश्क मजाज में है आप अपने महबूब को छुपा के रखते हैं, अरे वाह, और इश्क हकीकी में आप पकड़ पकड़ के लाते हैं कि आओ ये मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बल्कि उस महबूब वहाँ तो ये बारगाहे हुस्न दो आलम ना हो कहीं, है पासबां रकीब यहाँ क्यों रकीब का। वाह सुभान। रकीब रकीब का दोस्त बना हुआ होता है। ये इश्क हकीकी फिर ऐसी बन जाती है। तो ये इश्क मजाज क्या है, छुपाना, किसका फोन आया था, कौन था, फलाना है। तो लोग फंस जाते हैं ना, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। असल बात तो इसके बाद शुरू होनी है। असल बात असल उसके बात बाद। अच्छा, आज के दौर में जो मोहब्बत को गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाता है, बॉयफ्रेंड का नाम दिया जाता है, इसी रिश्ते को एडिक्शन है ना ये, अल्कोहल, ड्रग्स, ख़वातीन, मर्दों के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एडिक्शंस हैं। और बड़ा प्यारा वाक़या है हज़रत कई कि एक शख्स था, वो नशा करता था, कुछ अरसे बाद उसने नशा छोड़ दिया। तो उसका भाई आके जब उनसे पूछा कि हज़रत आपने क्या नसीहत की थी, तो उन्हें जवाब दिया मैंने कोई नसीहत नहीं की थी, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। तो बाज़ औक़ात तो जो मोहब्बत की कमी होती है, जो पेरेंट्स से नहीं मिली होती, जो माहौल से नहीं मिली होती, उसकी तलाश में बंदा इन रास्तों से गुजरता है। पीर साहब ने कहा ना अपने मुरीद से कि तुम्हारे बच्चे अगर नहीं ना कहना मारे, उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दो। वो थोड़े से बाद आया, उसने कहा कि जी मैंने मोहब्बत शुरू कर दी लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा दवाई यही है, डोज बढ़ा दो। यार क्या बात है। इसी बात पे ब्रेक लेंगे जी, और मोहब्बत भी रहेंगे, अभी बहुत कुछ बातें करने को है, सुनने को है मोहब्बत पे, ब्रेक के बाद।
پہ بات ہو رہی ہے اور میرے دماغ میں ایک ہی گانا گھوم رہا ہے, وہ نہیں تھا محبت ہے کیا چیز ہم کو بتاؤ, یہ کس نے شروع کی, ہمیں بھی سکھائیں آپ سب سے پہلے. واصف صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ہے تو آسمانی, ہاں اور کہتے ہیں سب سے پہلی محبت بھی اللہ نے خود ہی کی. آہا ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. تو یہ محبت جب اللہ نے کی اور پھر محبت سے انسان کو بنایا, تو میں کہتا ہوں اس کا شاہکار ہے سارے کا سارا. سر محبت ڈالی کیسے ہم انسانوں کے اندر, آئے ہائے, جسم میں روح ڈالی, سب کچھ, مطلب آپ سوچیں کیا بات ہے. اور اتنا لطیف احساس ہے اس کا. اگر انسان محبت میں ہونا تو لطافت ہوتی ہے. ہاں کسی بھی اور چیز میں چلا جائے گا تو کثافت ہی ہوگی. انسان تھوڑا سا جو ہے نا وہ رہے گا, چچڑ رہے گا جس کو بولتے ہیں. محبت کرنے والے نا تھوڑے سے ہارم لیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, مرد اور جو عورت ہے ان کی محبت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا مرد کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا عورت کی محبت مرد سے؟ محبت ہوتی ہے, اور محبت روحوں کے درمیان ہوتی ہے. روحوں کے درمیان. روحوں کے درمیان, اور روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے. ہاں 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 ہاں, واہ جیسے سرکار نے سنا ہے کہ دو روحوں کے باہمی پرواز کا نام ہے محبت. واہ واہ واہ. تو یہ جہاں پر اگر آپ کو محبت ہوگی نا, کہنا چاہیے کہ اگر باڈی سے کہ عورت ہے مرد ہے یہ ایسی, تو یہ ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جانا ہے. چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی, آنکھوں کے نیچے جالے آ جائیں گے, چلنے میں دشواری ہونی شروع ہو جائے گی. تو کیا کرے گی محبت؟ تو اس کا مطلب محبت صرف یہ دیکھنے کا نام نہیں ہے, اندر سے آپ کو پسند کرنے کا نام ہے. واہ. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ حضرت کی محفل ہوتی تھی, تو اس میں مرد ایک طرف خواتین دوسری طرف بیٹھتی تھیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ خواتین کی جو محفل علیحدہ کروایا کریں اور مردوں کی علیحدہ کرایا کریں. تو سرکار نے جواب دیا کہ آپ ابھی تک مرد عورت میں پھنسے ہوئے, ادھر روحیں بیٹھی ہوئی, ارے واہ. تو ہمیں اب نکلنا پڑے گا, اس خیال کو تھوڑا بلند کرنا پڑے گا. ڈاکٹر وسیم صاحب, میرا ایک ڈرامہ تھا جوڑے بنتے آسمانوں پہ, احمد جہاں زیب نے اس میں صحرا جو تھا وہ گایا تھا, بڑا خوبصورت, بڑا فیمس ان کا وہ صحرا ہے, سنتے آئے جوڑے بنتے آسمانوں پہ. تو بار بار جب مجھ پہ پکچرائز ہو رہا تھا تو مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی جو جوڑے ہیں وہ واقعی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, آسمانوں پہ بنتے ہیں. اس کے لفظ تھے کہ جوڑے بنتے ہیں آسمانوں پہ. پہلے سوچا گیا, پھر بنایا گیا, پھر دلکشی اور حسن دیا, پھر نکھارا گیا, پھر میرا دل ہے بنایا گیا, پھر اس میں اس کو بسایا گیا, پھر اس سے ہی اس کو چھپایا گیا. کیا خوبصورت. تو پھر یہ اس کو جو توڑا گیا, پھر ان کو وہ اصل بات تو آپ نے کی نہیں. وہ ٹوٹے ہوئے دل میں تو اللہ آئے گا, وہ پوری اصل واردات تو ہے ہی. پھر ان کو توڑا گیا جی. وہ ٹوٹتے ہیں نا. تو پھر میں نے اس دن بھی وہ ایک ریل بڑی شیئر ہوئی, مجھے وہ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے اوپر بڑا غم آ گیا, بڑی بے وفائی ہو گئی میرے ساتھ. تو میں نے ایک فقیر کو, مجھے نمبر ملا, میں نے انہیں کال کی اور میں نے اپنے وہ پریشانی بیان کرنا شروع کی. بڑا غم آ گیا, بڑا غم آ گیا. تو جیسے ہی وہ ون لائنر جواب دیا کہ بیٹا لگتا ہے تجھے کسی کی دعا لگ گئی. تو یہ جو غم ہوتا ہے نا, یہ جو محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے, یا لائف میں کچھ بھی جو آپ چاہتے تھے وہ ملا نہیں, جو ناپسند تھا وہ مل گیا. حاصل کو پسند کو حاصل کر لو یا حاصل کو پسند کر لو. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. اصل میں ہم قبول نہیں کرتے. سر عشق میں بغاوت ہے, محبت میں بغاوت ہے. محبت میں تو اپنا آپ ہے ہی نہیں جی. محبت ایک ہی جگہ دیکھنے کا نام. محبت میں تو محبوب کی بری چیز بھی اچھی لگتی. واہ. تو یہ کون سی محبت ہے جس میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں؟ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں, اصل میں اس کو اپنی تمام برائیاں اپنی بیوی میں نظر آ رہی ہیں. اچھے شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے گی, برے شوہر کو اپنی بیوی بری لگے گی. اب بتاؤ تمہیں اپنی بیوی اچھی لگتی ہے یا بری لگتی؟ تو اب آپ کی یہ ریل بھی بہت زیادہ شیئر ہونے والی ہے. تو بس مطلب یہی ہے نا کہ ہمیں اس اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا ہے. جو کرنے والے کام ہے وہ ہم کرتے نہیں اپنے اوپر, اور گلے کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور واصف صاحب بھی آپ پلیز بیان کیجیے گا کہ کیا کہتے ہیں. کچھ عورتیں جو ہے کہتی ہیں 5-6 بچے ہو جاتے ہیں, بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں سچی محبت نہیں ملی. ایکسپیکٹیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, توقع ہے. محبت لینے کا نام نہیں, دینے کا نام ہے اصل میں. تو جب آپ کرتے ہیں نا, گلا کرتے ہیں یا چیز مانگ رہے ہیں کوئی, تو آپ محبت نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ ایک دفعہ منو بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب محبت کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ منو بھائی محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے, ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. تو وہ ایک دوسرے سے جب آپ
کرتے ہیں نا کہ میں نے تو بڑی محبت کی, مجھے محبت نہیں ملی. اصل میں تم نے محبت کی ہی نہیں ہے, تم نے تجارت کی ہے اور تجارت میں تمہیں نقصان ہوگا. اچھا, تو محبت میں تجارت کا محبت تو کوئی کام ہی نہیں ہے, اور محبت آپ نے کرنی ہے. ضروری ہے کہ اس کو بھی اتنی محبت ہو, کوئی ضروری نہیں. آپ اپنی محبت کو چیرش کریں, فلورش کریں, اس کی پوجا کریں, جو مرضی کرنا ہے, لیکن اپنی محبت کو زندہ رکھے. واہ اگر آپ کی محبت زندہ نہیں ہے تو پھر آپ نے محبت نہیں کی, اس کو کوئی اور نام دے دیں. ناظرین, اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہے, مگر اب ہم بات کریں گے جس پہ ڈاکٹر وسیم بار بار ہمیں لا رہے تھے, تو ہم آتے ہیں, ہم بات کریں گے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کیا ہے, بریک کے بعد. ناظرین, محبت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اب دل ٹوٹنے کے اوپر بات کریں. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. کیا خلیل الرحمن قمر صاحب کا شعر ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے یہ پکی محبت نہیں ہے ابھی. نہیں تو پہلا نمبر وہی رہے گا. پہلا وہی رہے گا. جی, تو یہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہے نا, ان پہ کچھ ایک ایک اگر لفظ کہہ دے, کوئی بات کہہ دے, تو پھر ہم کلوزنگ کریں گے. میں کہوں گا کہ جی اللہ کو نا پسند ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور نہ ہو. واہ واہ واہ, وہ اس کا گھر ہے. واہ, کیا بات ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو درویشی دیتا ہے, فقیری دیتا ہے. یہ قیمتی جابز ہیں, یہ چھوٹے کم ظرف لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑے دل کا کام ہوتا ہے, اور یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار معافی مانگ بھی لیا کرو, دے تو دیتے ہو, مانگ بھی لیا کرو. تو ہمت چاہیے اس کے لیے. کیا بات ہے, دل ٹوٹ گیا. ابھی کلام پڑھا گیا نعرہ مستانہ, تو ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. ٹوٹا ہوا دل, تو یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. او بنانے والے مجھے پھر سے بنا, او میک کر ری میک می. تو یہ جب دل ٹوٹتا ہے نا, پھر دوبارہ سے بنایا جاتا ہے. لیکن جب اللہ دوبارہ سے بنائے تو اس لائف کو پرپس فل رکھنا. تمہاری تکلیف سے بڑی تکلیف دوسرے کی ہے, اصل میں پریشانیاں یہ سکھاتی ہیں. ماشاءاللہ. سلمیٰ جی, آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور دیکھیں, ایک آئینہ جو ہے وہ جب تک ٹوٹتا نہیں ہے, آپ کو اس میں ایک ہی عکس نظر آتا ہے. جب وہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ دیکھیں اس کے ہر ٹکڑے کے اندر آپ کو الگ الگ سے عکس نظر آئے گا. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب تک آپ ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک وہ محبت جو ہے نا وہ مکمل طور پر جذب نہیں ہوتی آپ کے اندر. ایک واقعہ آپ مجھے بریک پہ بتانے لگے تھے ایک عورت کا, اگر ہم وہ بھی سن لیں تو پھر ہم آپ کی جان چھوڑیں گے. سوال پوچھا گیا تھا, تو جواب میں چاہوں گا کہ صاحبزادہ کاشف محمد صاحب دے دیں. سوال کیا تھا؟ کہ ایک خاتون نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مرد تو باہر چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی درویش کو فقیر مل جاتا ہے, ان کو فقیری مل جاتی ہے, عورت تو گھر پہ بیٹھی رہتی ہے, وہ فقیری کیسے حاصل کرے؟ آپ نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو فقیری زیادہ آسان ہے. تو بڑی خاتون حیران ہوئی کہ کیسے. تو انہوں نے کہا کہ اگر فرض کرو تمہیں کھانا بنانا پسند نہیں ہے, محبت سے کھانا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, تمہیں اس میں فقیری ملنی شروع ہو جائے گی. جو تمہارے عزیز و اقارب تمہیں پسند نہیں ہے, ان کو محبت سے ڈیل کرنا شروع کر دو, تمہیں گھر میں فقیری مل جائے گی. تو عورت کے لیے گھر میں مکمل فقیری پڑی ہوئی ہے. صرف ہوتا کیا ہے کہ فقیری میں مطلب اپنی پسند کو مارنا ہے, اپنے نفس کو بیسیکلی تو مارنا ہوتا ہے نا, خواہشات کو, ناپسند کو پسند کرنا. کہ اگر کبھی مالک پوچھے کہ جنت میں کس کو بھیجنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے دشمن کو بھیجنا. ارے واہ, کیا بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑا اچھا لگا. آپ کے والد صاحب کے اوپر آج ہم نے شو کیا تھا, اور ان کا عرس بھی ہے آج, تو آپ دعا کیجیے گا ان کی جنت کے لیے, ان کے اعلیٰ مقام کے لیے. ایسے لوگ ہیں ہی جنت, جو دنیا میں لوگوں کے لیے جنت بنا کے چلے گئے, لوگوں کو جنتی بنا رہے, ان کا تو مقام جنت ہی ہے. مگر پھر بھی خوبصورت لفظوں کے ساتھ دعا ضرور کیجیے گا. اور آخر میں چاہوں گی کہ آپ سے کلام سنیں. اور ڈاکٹر صاحب, آپ نے وعدہ کرنے آتے رہنا ہے ماما نے شو پہ. مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگ کی یہ جو جگل بندی تھی, اس کی تو میں آپ کو مثال نہیں دینا چاہتی. آج میں نے جتنا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کا یہ کام دیکھا ہے, جو آپ نیکی کا ہی کام ہے, آپ ایک ایک
قدم بڑھتے جا رہے ہیں آگے. تو میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسی چھائے, اور میری بہت ساری دعائیں, اور آپ آتے رہیے گا. یہ جگل بندی تو آج مجھے ساری زندگی یاد رہے گی. دس از مائی ون آف دا بیسٹ شو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سلام کے چند اشعار ہیں تو میں جی کھڑے ہو کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں. السلام میں سبز گنبد کے مکی, السلام رحمت للعالمین, السلام راحت قلب حزین, السلام رفعت عرش بری, السلام حامد و محمود حق, السلام نور نور اولی, السلام بے مثیل و بے مثال, السلام فخر افلاک و زمین, السلام خواجہ کون و مکان, السلام شاہ دنیا شاہدین, السلام صادق و سعد و سعید, السلام کے امام السالکین, السلام غایت کن, السلام السلام مظہر عین یقین, السلام ہاشمی امی لقب, السلام روح قرآن مبین, السلام کے جمال کائنات, صاحب مازاغ چشم سرمگی, السلام رافع ذکر الہ, السلام ذکر رب العالمین, السلام عبدہ خیر البشر, نوع انسان را پیام آخرین, سید و سرور محمد مصطفیٰ, کعبہ کعبہ تیرا روح حسین, السلام رہبر امت سلام,